الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم انشاءاللہ عز و جل قواعد فقہیہ اور اصول کلیہ پڑھیں گے، یعنی ایسے قواعد جن کے ذریعے سے بہت سارے مسائل مستنبط ہوتے ہیں، مستخرج ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، یعنی جو نئے نئے مسائل آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ان کا حکم جس کے ذریعے سے معلوم کیا جائے۔ ایسے چند قواعد انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ قواعد فقہیہ جو ہیں یہ منصوص علیہ میں معتبر نہیں ہے، یعنی جس مسئلے میں نص وارد ہے اس میں قواعد فقہیہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ نص کے ذریعے سے جو حکم ثابت ہے اسے مانا جائے گا۔ یعنی قواعد فقہیہ جو ہے یہ غیر منصوص علیہ مسئلے کے لیے ہے، نئے نئے جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے ہے، منصوص علیہ مسئلے کے لیے نہیں ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ ہے، فقہ کا ایک مشہور قاعدہ ہے، بہت معروف قاعدہ ہے، لا ثواب الا بالنیہ، لا ثواب الا بالنیتی، یعنی نیت کے بغیر ثواب ہی نہیں، نیت کے بغیر کوئی ثواب نہیں۔ اگر آپ نیت نہیں کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ فقہ کا ایک قاعدہ ہے، ایک اصل ہے، فقہ کا ایک اصل ہے کہ بغیر نیت کے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، چاہے آپ کتنی بھی نیکی کر لیں، چاہے آپ کتنا ہی اچھا کام کر لیں۔ اور یہ قاعدہ جو ہے نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان انما الاعمال بالنیات سے ماخوذ ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو فقہی قاعدہ ہے لا ثواب الا بالنیتی، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان انما الاعمال بالنیات سے ماخوذ ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ کام جو ہم کرتے ہیں، جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کی اولاً دو قسمیں ہیں۔ عبادت کی عام طور پر دو قسمیں کی جاتی ہیں، عبادت مقصودہ، عبادت غیر مقصودہ۔ عبادت مقصودہ جو عبادت خود مقصود ہو، کسی اور عبادت کے لیے ذریعہ نہ ہو، اسے کہیں گے عبادت مقصودہ۔ اور عبادت غیر مقصودہ یعنی وہ خود تو عبادت نہ ہو، وہ کام جو خود تو عبادت نہ ہو لیکن دوسری چیز کے لیے، دوسری عبادت کے لیے وہ ذریعہ ہو، جیسے وضو کرنا۔ دیکھیں وضو یہ بذات خود عبادت نہیں ہے، کیونکہ وضو یہ نماز کے لیے ذریعہ ہے، تو یہ عبادت غیر مقصودہ ہے، کیونکہ نماز عبادت مقصودہ ہے اور اس کی طرف جانے کے لیے اس کے لیے وضو ذریعہ ہے، تو یہ عبادت ہے، اور لیکن عبادت غیر مقصودہ۔ چاہے عبادت مقصودہ ہو یا عبادت غیر مقصودہ، اگر آپ اس میں نیت نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ عبادت مقصودہ ہو یا عبادت غیر مقصودہ ہو، دونوں میں بغیر نیت کے ثواب نہیں۔ ہاں، یہ عبادت مقصودہ اور غیر مقصودہ صحیح ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کے بارے میں ذرا تفصیل ہے۔ یہ ہے کہ اگر کوئی کام عبادت مقصودہ میں سے ہو، اگر ہم ایسا کام کر رہے ہیں جو عبادت مقصودہ میں سے ہے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ، اس میں اگر ہم نیت نہ کریں تو ثواب تو ملنا دور کی بات ہے، وہ کام ہی نہیں ہوگا، وہ عبادت ہی صحیح نہیں ہوگی۔ عبادت کے صحیح ہونے کے لیے نیت ضروری ہوگی، کب؟ جبکہ وہ عبادت مقصودہ ہو، یعنی عبادت مقصودہ میں نیت کا ہونا ضروری اور لازم ہے۔ عبادت مقصودہ بغیر نیت کے صحیح ہوتی ہی نہیں، درکنار کے اسے ثواب ملے۔ اگر صحیح ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا کہ ثواب ملے گی یا نہیں، ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جب وہ عبادت ہی صحیح نہیں ہے تو ثواب ملنے کی بات دور کی بات ہے۔ تو عبادت مقصودہ جو بھی ہیں اس سے بغیر نیت کے وہ عبادت صحیح نہیں ہوتی۔ اور جو عبادت غیر مقصودہ ہیں، اگر اس میں نیت نہ کی جائے تو وہ عبادت تو صحیح ہو جاتی ہے، وہ کام تو درست ہو جاتا ہے۔ جو عبادتیں غیر مقصودہ ہیں، اگر اس میں نیت کیے بغیر ہم اسے کرتے ہیں تو وہ کام تو ہو جاتا ہے لیکن اس میں ثواب نہیں ملتا، اس کام میں ہمیں ثواب نہیں ملتا۔ اگر کوئی بغیر نیت کے سمندر میں کود جائے تو
کیونکہ وضو کرنا یہ عبادت غیر مقصودہ ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا، اگر اعضائے وضو دھل گئے ہیں تب تو اس کا وضو تو ہو جائے گا، لیکن اسے ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وضو کی نیت نہیں کی، اسی وجہ سے ثواب نہیں ملے گا۔ الحاصل یہ کہ عبادت مقصودہ میں نیت شرط ہے صحت فعل کے لیے، یعنی فعل کے صحیح ہونے کے لیے عبادت مقصودہ میں نیت شرط ہے، ضروری ہے، اور عبادت غیر مقصودہ میں ثواب کے حصول کے لیے، حصول ثواب کے لیے نیت ضروری ہے، شرط ہے۔ یہ پہلا قاعدہ تھا لا ثواب الا بالنیتی۔ ایک دوسرا قاعدہ ہے جو بہت مشہور ہے، تقریباً اس کا مفہوم بھی اسی طرح کا ہے، وہ ہے الامور بمقاصدہا۔ الامور بمقاصدہا یعنی معاملے اپنے مقصد کے اعتبار سے ہیں، یعنی ہر کام اپنے مقصد کے اعتبار سے ہے، کام کا حکم اس کے مقصد کے اعتبار سے لگے گا۔ جیسے مثال دیکھیں، جیسے کوئی انگور کا شیرہ بیچ رہا ہے، انگور کا شیرہ بیچنا فی نفس ہی جائز اور درست ہے، انگور کا شیرہ بیچ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن کوئی اگر انگور کا شیرہ اس لیے بیچے کہ اس سے شراب بنایا جائے، شراب بنانے کے لیے اگر کوئی انگور کا شیرہ بیچے تو اب وہ گنہگار ہوگا اور اس کا یہ کام ناجائز ہوگا، اگر شراب بنانے کے لیے انگور کا شیرہ بیچے۔ لیکن فی نفس ہی انگور کا شیرہ بیچنا جائز ہے۔ دیکھیں، جب اس کا مقصد شراب بنانا ہو گیا تو اس کا حکم بھی بدل گیا۔ اسی طرح دیکھیں، کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک بات نہ کرنا، یعنی کوئی مسلمان اپنا بھائی ہے، اس سے 3 دن سے زیادہ تک بات نہ کی جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ 3 دن سے زیادہ تک بات کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں اسے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی شرعی عذر کی بنا پر، اگر وہ کسی شرعی مصلحت کی بنا پر بات نہیں کرتا ہے تب اس کا درست ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ جیسے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، یا تارک الصلاۃ ہے، نماز کو چھوڑنے والا ہے، یا شرابی ہے، اس بنا پر اگر وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات نہیں کرتا، سلام و کلام نہیں کرتا، تب وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ اس کا مقصد اس کو یہ بتلانا ہے کہ تو شرابی ہے، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، تو شراب سے توبہ کر لے۔ یعنی مقصد بدلنے سے فعل کا حکم بدل جاتا ہے، مقصد بدلے گا تو فعل کا حکم بدل جائے گا۔ اس طرح آپ ڈھیروں مثالیں سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے گلاس ہے، گلاس کوئی خرید رہا ہے، اگر وہ اچھی نیت سے خریدے، اگر وہ اس لیے خریدے کہ اس میں وہ آب زمزم پیے گا، تو اس کا اچھی نیت کر رہا ہے تو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور اگر وہ اس نیت سے خریدے کہ میں اس میں شراب پیوں گا، تو اس کا یہ خریدنا درست نہیں ہوگا، بلکہ اسے گناہ ملے گا، اسے گناہ ملے گا۔ اس طرح آپ ڈھیروں مثالیں اپنے آپ سے بنا سکتے ہیں، اور استعمال ہوتا رہتا ہے۔ جیسے ایسے ہی عام طور پر جو کوئی سکہ وغیرہ ہوتا ہے، پہلے کیا ہوتا تھا، سکے میں آیت وغیرہ کی نقش کی جاتی تھی۔ اگر کوئی سکے میں آیت مبارکہ کی تحریر کراتا ہے، آیت کی نقش بناتا ہے، تو یہ جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے، اللہ کا نام لکھتا ہے تب بھی صحیح ہے، درست ہے۔ لیکن اگر کوئی سکے میں آیت اس لیے لکھتا ہے تاکہ اس کی توہین ہو، یعنی آیت کی توہین کے لیے، نام اللہ یعنی اس میں جلالت کی توہین کے لیے اگر وہ سکے میں نام لکھتا ہے، تو اب ناجائز ہوگا، گناہ ہوگا، یہاں تک کہ توہین کی نیت سے جب لکھے گا اللہ کے نام وغیرہ کو، تو پھر کفر تک پہنچ جائے گا، اس کا معاملہ یہ کفر تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح اگر راستے میں جا رہا تھا، کہیں اسے کچھ ملا، پیسہ ملا، کوئی پرس ملا، اگر وہ اپنے لیے اٹھا لیتا ہے تو اس کے لیے درست نہیں ہے، اگر اس کے مالک تک پہنچانے کے لیے اٹھاتا ہے تو اٹھا سکتا ہے، اٹھانے کی اجازت ہے۔ تو اس طرح یعنی ہر معاملہ اس کے مقصد کے اعتبار سے ہے، مقصد اگر اچھا ہے تو وہ کام بھی اچھا، مقصد اگر برا ہے تو کام بھی برا۔ الامور بمقاصدہا، کام اس کے مقصد کے ساتھ ہے، کام اپنی نیت کے ساتھ ہے۔ تقریباً یہ پہلا جو قاعدہ ہے اس سے ملا ہوا ہے، دونوں کا مفہوم تقریباً ایک ہے۔ قاعدہ نمبر 3، الیقین لا یزول بالشک۔ قاعدہ نمبر 3 یہ بہت مشہور قاعدہ ہے، فقہ میں بہت زیادہ استعمال ہوتا رہتا ہے۔
الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، یقین شک سے ختم نہیں ہوتا. یعنی کسی چیز کا آپ کو یقین ہے، کسی چیز کے ہونے کا آپ کو یقین ہے اور نہ ہونے کے بارے میں شک ہے، تو آپ کا یقین اس شک کی بنا پر ختم نہیں ہوگا بلکہ یقین باقی رہے گا. مثال دیکھیں، جیسے کوئی شخص باوضو تھا اور اسے باوضو ہونے کا یقین ہے، اسے یقین ہے کہ میرا وضو ہے، لیکن اب شک پیدا ہو گیا کہ وضو ہے یا نہیں ہے، وضو ہے یا نہیں ہے، اسے شک پیدا ہو گیا. تو اس شک کی بنا پر اس کا یقین ختم نہیں ہوگا، اس کا یقین جو ہے اس شک کی بنا پر ختم نہیں ہوگا. اسی طرح کسی آدمی کے زندہ ہونے کے بارے میں یقین ہے کہ وہ زندہ ہے، یعنی کوئی حالت نزاکہ میں تھا اور اس کے زندہ ہونے کے بارے میں یقین ہے اور شک پیدا ہو رہا ہے کہ شاید روح نکل گئی کیا یا نہیں نکلی، یعنی روح نکلنے کا شک ہو رہا ہے، شک پیدا ہو رہا ہے کہ وہ مر گیا ہے یا زندہ ہے. تو اس شک کی بنا پر جو زندہ رہنے کا یقین تھا وہ ختم نہیں ہوگا اور اس کی وراثت کو تقسیم نہیں کی جائے گی. اس طرح آپ ڈھیروں مسائل استنباط کر سکتے ہیں، بہت سارے مسائل میں یہ قاعدہ استعمال ہوتا رہتا ہے. اور یہ قاعدہ جو ہے یہ بھی ایک حدیث پاک سے ماخوذ ہے اور حدیث پاک سے لیا گیا ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج شیء ام لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا. یعنی نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں کچھ پائے، یعنی پیٹ میں اگر تم میں سے کوئی گڑبڑی پائے، کچھ پائے تو اور اس پر یہ بات مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے کہ پیٹ سے کچھ نکلا ہے یا نہیں، یعنی پیٹ سے کچھ خارج ہوا ہے یا نہیں ہے، اس پہ یہ بات اگر دشوار ہو جائے، مشکل پڑ جائے، تو وہ مسجد سے نہ نکلے، تو وہ مسجد سے نہ نکلے یہاں تک کہ وہ آواز سنے یا ریح کو پالے، یعنی یہاں تک کہ وہ ریح کے خارج ہونے کی آواز سن لے یا ریح کے خارج ہونے کو پالے تب وہ نکلے. تو اس حدیث پاک سے کیا ثابت ہوا کہ جب اس نے اس کے پیٹ میں کچھ گڑبڑی محسوس کیا، کوئی اگر اپنے پیٹ میں گڑبڑی محسوس کرے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ کچھ نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ وہ مسجد سے نہ نکلے، مسجد میں ہی رہے. تو اس سے معلوم کیا ہوا، یعنی اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، وہ مسجد میں ہی رہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا یقین جو ہے یہ شک سے، اس شک کی وجہ سے کہ کچھ نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے، زائل نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، اس لیے وہ مسجد میں رہے. اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا اور اس حدیث پاک سے اس جو ایک قاعدہ نکالا گیا ہے، ایک قاعدہ ماخوذ ہے، الیقین لا یزول بالشک، الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا. اس طرح ایک چوتھا قاعدہ ہے، الاصل براءۃ الذمہ، الاصل براءۃ الذمہ، ذمے سے بری ہونا اصل ہے. اصل یہ ہے کہ انسان ذمے سے بری ہوتا ہے. الاصل براءۃ الذمہ، اصل یہ ہے کہ انسان ذمے سے بری ہوتا ہے، اس پہ کوئی ذمہ نہیں ہوتا. جیسے کوئی شخص دعویٰ کر دے دوسرے شخص پر، مثال کے طور پر زید بکر پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بکر میرا 50,000 روپیہ لیا ہے. زید یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بکر میرا 50,000 روپیہ لیا ہے، لیکن زید کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، اور بکر کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے. بکر یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس کا پیسہ نہیں لیا، 50,000 تو بہت دور کی بات ہے، اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. تو اب یہاں بکر کی بات مانی جائے گی، کیونکہ اصل کیا ہے؟ اصل ہے ذمے سے بری ہونا. تو بکر کا جو قول ہے یہ اصل کے مطابق ہے، کیونکہ اس قول کے مطابق اس پر کوئی ذمہ نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کے قول کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اور زید اگر ثبوت دے دے تو پھر الگ بات ہے، ثبوت کی بنا پر، دلیل کی بنا پر، گواہ کی بنا پر زید کی بات مانی جائے گی. اگر ثبوت نہ دے تو پھر بکر کی بات مانی جائے گی، کیونکہ اصل ذمے سے بری ہونا ہے. اصل کیا ہے؟ ذمے سے بری ہونا ہے. یہ چوتھا قاعدہ تھا، الاصل براءۃ الذمہ، الاصل براءۃ الذمہ، ذمے سے بری ہونا یہ اصل ہے. نمبر 5، یہ بھی ایک مشہور قاعدہ ہے، بہت مشہور قاعدہ ہے، من شک حل فعل شیئا ام لا
فالاصل انہ لم یفعل، یعنی اگر کوئی شخص یہ شک کرے کہ کیا اس نے کام کیا ہے یا نہیں، کیا اس نے یہ کام کیا ہے یا نہیں، تو اصل یہ ہے کہ اس نے نہیں کیا. یعنی اگر کوئی شخص کسی کام کے کرنے میں شک کرے کہ میں یہ کام کیا ہوں یا نہیں کیا ہوں، تو اصل یہ ہے کہ اس نے نہیں کیا، وہ یہ کام نہیں کیا ہے، یہ اصل ہے. کرنے یا نہ کرنے میں شک ہو تو اصل کیا ہے؟ اس نے نہیں کیا، یہ اصل ہے. اور مثال کے طور پر دیکھیں، اگر کوئی شخص نماز کے وقت کے اندر نماز پڑھ چکا تھا، لیکن اس سے یہ گمان ہوا، اس کے دل میں شک پیدا ہوا کہ میں نماز پڑھا ہوں یا نہیں پڑھا ہوں، نماز میں ادا کر چکا ہوں یا نہ کیا ہوں، تو اسے حکم دیا جائے گا کہ پھر سے وہ نماز پڑھے. اسے حکم دیا جائے گا پھر سے وہ نماز پڑھے. اگر نماز کا وقت ہے، اگر نماز کے وقت کے اندر اسے شک ہو رہا ہے کہ میں نماز پڑھا ہوں یا نماز نہیں پڑھا ہوں، تو اسے حکم دیا جائے گا. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پھر سے نماز پڑھے، اگرچہ نماز پہلے پڑھ چکا ہو، اب وہ شک پیدا ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے کہا جائے گا کہ پھر سے نماز پڑھے، گویا کہ وہ نماز نہیں پڑھا. ہاں، اگر وقت کے بعد اسے شک پیدا ہو، یعنی وقت کے اندر شک پیدا نہ ہو، اگر وقت کے بعد شک پیدا ہو تو اسے اعادے کا حکم نہیں دیا جائے گا، لوٹانے کا حکم نہیں دیا جائے گا. تو یہ قاعدہ کیا ہے؟ من شک کا حل فعل شیئا ام لا فالاصل انہ لم یفعل. اگر کوئی شخص اس بات میں شک کرے کہ وہ کوئی چیز کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو اصل یہ ہے کہ اس نے اس کام کو نہیں کیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں شک کرے، تو اصل یہ ہے کہ وہ اس کام کو نہیں کیا ہے، اس کام کو نہ کرنا یہ اصل ہے. قاعدہ نمبر 6 ہے من تیقن الفعل وشک فی القلیل والکثیر حمل علی القلیل. یعنی جو شخص کسی فعل کا یقین کرے، جسے کام کرنے کا یقین ہو، لیکن اس کے کم اور زیادہ ہونے میں شک ہو، یعنی اسے یہ تو معلوم ہے کہ میں یہ کام کیا ہوں، لیکن کتنا کیا ہوں اس میں شک ہے، تو قلیل پر، جو کم ہوگا، اس پر حمل کیا جائے گا. اگر اسے یہ شک پیدا ہو، یعنی کام کرنے کا یقین ہو اور شک پیدا ہو کہ میں زیادہ کیا ہوں یا کم کیا ہوں، تو جو کم وہ سوچ رہا ہوگا اس پر محمول کیا جائے گا. اس کی مثال دیکھیں، جیسے کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران اگر اسے وسوسہ ہوا، اگر اس پر شک پیدا ہوا کہ میں 2 رکعت پڑھا یا 3 رکعت پڑھا، یعنی اس کے رکعات نماز میں اگر شک پیدا ہو جائے، رکعات نماز میں اگر شک پیدا ہو جائے کہ میں 2 رکعت پڑھا ہوں یا 3 رکعت پڑھا ہوں، تو اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ 2 رکعت سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ میں 2 رکعت پڑھا ہوں اور باقی نماز مکمل کرے. یعنی جو قلیل ہے، قلیل پر محمل کیا جائے گا. دراصل اس کی صورت یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جسے شک پیدا ہو رہا ہے، جس کے دل میں یہ شک ہو رہا ہے کہ میں کم کیا ہوں یا زیادہ کیا ہوں، یہ اس کا پہلا مرتبہ ہے، یعنی پہلی مرتبہ اس کے دل میں یہ شک پیدا ہو رہا ہے، یا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، اکثر ہوتا رہتا ہے. اگر پہلی مرتبہ ہے تو اس کے حکم دیا جائے گا کہ وہ شروع سے نماز پڑھے. اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، اسے فعل کرنے کا، نماز پڑھنے کا تو یقین ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن کتنا پڑھا ہے اس میں شک ہو گیا، تو اب اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ پہلے سے نماز پڑھے، شروع سے نماز پڑھے. اگر یہ پہلی مرتبہ اسے ہوا ہو، یعنی شک اگر اسے پہلی مرتبہ آیا ہو. ہاں، اگر اکثر اس طرح اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، اگر اکثر اسے تعداد نماز میں شک ہوتا رہتا ہے، تو پھر اس سے کہا جائے گا، پھر اسے وہ اگر ظن غالب سے اپنی تعداد کو مقرر کر لیتا ہے، یعنی اگر کسی شخص کو شک پیدا ہو اور اکثر شک پیدا ہوتا ہو، تو اور شک جب پیدا ہوگا تو اور ظن غالب وہ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. اگر اسے ظن غالب حاصل ہو جائے کہ میں 3 رکعت پڑھ چکا ہوں، جیسے کوئی شخص شک کرتا ہے کہ میں 3 رکعت پڑھا ہوں یا 2 رکعت پڑھا ہوں، اور اس کے 3 رکعت پڑھنے پر اسے ظن غالب حاصل ہو جائے، اسے وہ تحری کرے اور تحری کے بعد اسے مطمئن ہو جائے، ظن غالب حاصل ہو کہ میں 3 رکعت پڑھ چکا ہوں، تو اب وہ 3 رکعت مانے گا اور باقی نماز مکمل کرے گا. ہاں، اگر پہلی مرتبہ بھی نہ ہو، یعنی اس کا شک پہلی مرتبہ نہ ہو،
اور ظن غالب بھی حاصل نہ ہو تو اب اسے قلیل پر محمول کیا جائے گا. اب اسے قلیل پر، یعنی جو جن تعداد میں وہ شک کر رہا ہے اس میں جو قلیل ہے، جو کم ہے، اس پر محمول کیا جائے گا اور اس کے مطابق اس پر حکم لگایا جائے گا. تو اگر کوئی شخص ہمیشہ اسے شک پیدا ہوتا ہو اور وہ اسے ظن غالب بھی حاصل نہ ہو کہ کتنا رکعت پڑا ہے، ظن غالب سے معلوم نہ ہو سکے کہ کتنی رکعت پڑا ہے، تو اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ 2 رکعت مانے. یعنی اگر وہ 2 رکعت اور 3 رکعت کے درمیان شک کر رہا تھا تو اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ 2 رکعت مانے، یعنی وہ یہ سمجھے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھا ہوں اور باقی نماز کو مکمل کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی.